اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث الا ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طویل عرصے کے بعد خاکسار خادم و خاکسار ہربلسٹ سید عشرت حسین رضوی آپ سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، دوبارہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا سابقہ نام بلال شفا خانہ تھا اور موجودہ نام جو ہے وہ محمد شفا خانہ ہے۔ آئندہ اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ محمد شفا خانہ اب اس کا نام ہے۔ آج ہم دوبارہ اس کام کی ابتدا کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو اللہ نے توفیقیں دی ہیں۔ حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر ہماری زندگی، اگر ہم اس کو کہیں تو اویئرنیس آف ہیلتھ کے نام سے کہیں گے۔ اپنی صحت کے متعلق ہمیں آگاہی اور علم کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ فرمان عالی شان کھانے سے متعلق ہے، یعنی ہماری جسمانی صحت سے اس کا جڑاؤ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ ہاتھ دھونے کا مطلب ہے ہاتھ پاک کر لینا، پھر اس کو پوچھنا نہیں ہے۔ اور کھانا کھانے کی جو ترتیب بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کھانا زمین پر نیچے بیٹھ کر کھاؤ، اور دایاں پاؤں موڑ کر اور بایاں پاؤں کھڑا کر کے کھایا کرو، تاکہ تمہارا شکم جو ہے وہ یہ جو گھٹنا ہے اس سے دبے اور غذا کم کھائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ویسی ہوگا کہ اپنے معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ غذا کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ ہوا کا، یعنی گیس کا۔ آج جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اگر ہم غور کریں تو سب سے زیادہ پرابلم ہمیں جو ہو رہی ہے، مشکلات جو آ رہی ہیں، وہ معدے کی ہے، یعنی اسٹمک۔ اور یہی ہماری اور آپ کی جسمانی ضرورت کا ایک ایسا بھٹی ہے، ایک ایسا ایندھن ہے جہاں ہماری غذا جاتی ہے اور پھر وہ ہضم ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہضم کا پورا نظام ہے، اور پھر اس غذا سے جو اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ مختلف اعضاء کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں۔ ہمیں جو توانائی بخش غذائیں جو چاہیے ہیں، کیا ہم وہ کھا رہے ہیں، یا ہم نے اپنے معدے کو کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے؟ میرے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 2 سالنوں کو کھانا سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ آج کی لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ 2 کھانے آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں، ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو 2 کھانوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے شوربے والے غذا کو زیادہ پسند کیا ہے، تاکہ وہ خوب اچھی طرح چبا کے زود ہضم ہو جائے اور معدے پہ لوڈ کم پڑے۔ اگر آج ہم غور کریں تو ہم سب سے زیادہ سخت اور سوکھی غذاؤں کو کھا رہے ہیں، اور پھر ظلم یہ ہے کہ ہم کھانا گرم کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کولڈ ڈرنک ٹھنڈی ٹھنڈی پیتے ہیں۔ یہ ہم اپنے لیے خود تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ برائے مہربانی جس طرح ہم جسم کے باہر کے حصے کو بناتے اور سنوارتے ہیں، کپڑوں کو، بالوں کو، ایک ایک چیز کو سنوارتے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ
کہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے. ہمیں میچنگ کا بہت پتہ ہے، ہر چیز کی میچنگ کا ہمیں پتہ ہے ظاہری انداز میں، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں اس کی میچنگ کا ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے اور کیا چیز ہمیں کھانا چاہیے اور کیا چیز نہیں کھانا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے طور طریقے بدلنا ہوں گے. بغیر بدلے ہوئے طور طریقوں کے ساتھ ہم سوائے بیماری کے بلڈ پریشر، شوگر اور جو مہلک ترین بیماریوں نے اس وقت سر اٹھایا ہوا ہے، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں. اور اگر آپ معاف کریں مجھے تو آپ 8-9 بجے کے بعد اگر کسی بھی روڈ پر، مین روڈ پہ چلے جائیں تو معاف کیجیے گا بھرے ہوں گے روڈ پر، روڈ اسٹریٹ پر فوڈ کی دکانیں بھری ہوں گی. لوگ خوب کھا رہے ہیں اور خوب بیمار ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اپنے طور طریقے بدلنا ہوں گے. جسمانی غذا کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. ہمیں ان کیمیکل زدہ غذاؤں سے بچنا ہوگا. ہمیں نیچر کی طرف لوٹنا ہوگا. ہمیں فطرت کی طرف لوٹنا ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فطرت کے تمام اصول ہمیں آداب زندگی کے سمجھا دیے، سکھا دیجئے. اب عمل کرنا یا نہ کرنا وہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. اس زمرے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. سوال ہے کہ کیا کسی کی بیماری کوئی گناہوں کا سبب بنتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ تو معاف کیجیے گا یہ تو گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بیماریاں اور کچھ مصیبتیں یہ تو گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں. یہ حدیث ہے مسند احمد کی اور اس کا نمبر ہے 24,615. یہی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. تو برائے مہربانی کسی کی بیماری پر، کسی کی مصیبت پر اس کو لعن طعن کرنا یا اس کو یہ کہنا کہ یہ مکافات عمل ہے، جو بویا ہے وہ کاٹو گے اور بیماری اس وجہ سے، اس سے بچیں. ان باتوں سے کرنے سے گریز کریں. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، جب کوئی مسلمان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ تندرستی کی حالت میں جتنے نیک اعمال انجام دیتا تھا، جب تک وہ میری حفاظت میں رہے یعنی بیمار رہے، اس کے لیے ثواب لکھتے رہو. یہ حدیث ہے مسند احمد کی اور اس کا نمبر ہے 6825. یہی حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے. اب تو بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے. کسی کی بیماری پر کوئی منفی بات سے گریز کریں. میری درخواست ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ صحت کے موضوع پر اور حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی ویلاگ بنائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے حالت پر غور کریں. میں پھر آپ کو بتاؤں گا ہمارے جسم کے 2 پورشن ہیں. ایک جسمانی ہے جو زمین یعنی مٹی سے بنا ہے جسم، اور ایک روح ہے جو باذن اللہ ہے. ہماری روحیں بیمار ہیں، ہم جسموں کا علاج کر رہے ہیں. برائے مہربانی اپنی روحوں کی طرف توجہ دیجیے. ان کی کمزوری دور کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت روزانہ کیا کرو. نماز نہ چھوڑنا. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جنت کی کنجی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.